وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں مسجد میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال ہمیں اسی طرح مسجد کی باادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ کتب احادیث میں نقل کی گئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ نبی کی ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت جس بندے نے مجھ نبی کی ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں نبی اپنے اس غلام سے مصافحہ کروں گا، یعنی اپنے اس غلام سے سلام کروں گا۔ تو یہ بہت آسان وظیفہ ہے کہ قیامت والے دن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب پانے کے لیے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سلام کرنے کے لیے یہ بہت آسان وظیفہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے کل قیامت کے دن ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ید اللہ والے ہاتھ ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں سے مس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے چند مرتبہ درود و سلام پڑھ دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت نے
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، ہمارے آقا و مولا کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کا جو نظریہ ہے، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار احکام تفویض یعنی آپ کے سپرد فرما دیے ہیں۔ لہٰذا ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام جس چیز کو جس کے لیے چاہے حلال فرما دے اور اسی چیز کو دوسرے کے لیے چاہے تو حرام فرما دے، اور ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جسے چاہیں جنت عطا فرما دیں، جسے چاہیں جہنم کی وعید سنا دیں۔ اور یہ جو عقیدہ، یہ نظریہ، جو کنسپٹ اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس پر باقاعدہ قرآن و احادیث سے دلائل بھی موجود ہیں کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسا کہ مشہور عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، اپنی زبان مبارکہ سے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پہاڑ کے بارے میں جو مدینۃ المنورہ کے قرب میں ہے فرمایا کہ یہ جہنمی پہاڑ ہے۔ تو اسی طرح بے شمار احکامات خالق کائنات جل وعلا نے ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ ایک مسلمان کا بیسک عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو مالک بنا کر بھیجا ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، کہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنا سب کچھ اس پہ نثار کر دیتا ہے، سب کچھ اس پہ نچھاور کر دیتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اپنا مال و دولت، اپنا وقت، اپنی مصروفیت سب کچھ اس بندے کے لیے قربان کر دیتا ہے جس سے بندہ دنیا میں پیار کرتا ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا تو ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں، اور ہمارے آقا رب کائنات کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت فرمانے والا ہے۔ تو جب دنیا کا یہ اصول ہے کہ بندہ اپنے محبوب پہ سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، اسے اپنے مال کا، اپنی دولت کا، اپنے وقت کا، سب کا مالک بنا دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں اس بات کو بیان کیا، حدیث میں اس بات کو میرے آقا نے بیان کیا کہ اللہ نے مجھے اختیارات عطا فرمائے ہیں، کہ سب کچھ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو عطا فرما دیا۔ اب میرے نبی چاہیں جسے جنت عطا فرمائے، جسے چاہیں جہنم عطا فرمائے۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے معاملات پر بھی مکمل اختیار عطا فرمایا ہے، ہمارے معاملات پر بھی مکمل اللہ نے اپنے رسول کو اختیار عطا فرمایا۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کو ہماری ذات پر مکمل اختیار ہے۔ میرے جسم کا مالک، میرے روح کا مالک میرا رب ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی عطا سے میرے محبوب کو بھی یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رشتہ دار ہیں، آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ جب نکاح کا پیغام غلام کے لیے بھیجا، زید بن حارثہ کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میں زید بن حارثہ سے نکاح کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں
آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ بریلی کے تاجدار نے اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرمایا، اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دے تو اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے۔ یعنی جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں کسی مسلمان مرد کو کسی مسلمان عورت کو کچھ حکم فرما دینا تو اب اس مرد اور عورت کے لیے یہ اختیار باقی نہیں رہا کہ وہ اپنی مرضی کرے، اب اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی چلے گی، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب ایک امتی کا یہ حق ہے کہ سر تسلیم خم کرے، اس پہ لازم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانے۔ اسی چیز کو اللہ نے قرآن کی اس مقام پر بیان کیا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے آقا نے چاہا کہ میرے غلام زید بن حارثہ سے ہو جائے اور باقاعدہ پیغام بھی بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا، ان کے بھائی نے انکار کر دیا، تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور فرمایا کہ اب مرد و عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ زید بن حارثہ سے نکاح کرنا ہے تو اب نکاح کرنا پڑے گا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، ذی شعور افراد ہیں، کسی بھی عورت پر شریعت نے اس بات کو لازم نہیں قرار دیا کہ زبردستی اس کا نکاح کسی ایسے مرد سے کرایا جائے کہ جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی۔ ایون کہ والدین بھی شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ والدین بھی زبردستی اپنی بچی کا نکاح کسی ایسے مرد سے نہیں کر سکتے جس کو بچی پسند ہی نہیں کرتی۔ بچی کی رائے لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، وہ بالغ ہے، با اختیار ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ اب جس سے چاہے وہ نکاح کرے، لیکن والدین کو راضی کر کے، والدین کی رضامندی کے ساتھ، لیکن والدین زبردستی نہیں کر سکتی۔ یہ عورت کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنا شوہر تلاش کرے، لیکن یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب انکار کرتی ہیں تو اللہ قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اب ان کو اختیار نہیں ہے، اب میرے رسول نے فرما دیا ہے تو اے ایمان والو جب رسول فرما دینا تو اب مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں، اب جو رسول نے فیصلہ کیا ہے وہی ماننا پڑے گا۔ تو یہ اللہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جس کے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں اس کو وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا جو منکر ہے، جو یہ بات کہے کہ نہیں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ احباب کی نظروں میں ہوگا ایسے لوگ جو بظاہر داڑھی والے بھی ہیں، دستار والے بھی ہیں، جبے والے بھی ہیں، معاذ اللہ وہ بھی انبیاء کی شان میں، اولیاء کی شان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے رتبہ دیا، جن کو اللہ نے مقام دیا، جن کو اللہ نے اختیارات دیے، جن کو اللہ نے اذن دیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ان کو کچھ اختیار ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، معاذ اللہ وہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے دوستوں کو، اولیاء کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جو منکر ہوتا ہے نا، جو انکار کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہوتی ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی کے اختیار کو نہیں مانتا، معاذ اللہ نبی تو اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسا بندہ گمراہ، بددین، بد مذہب ہے، ایسے کی صحبت سے بھی دور بھاگنا چاہیے کہ یہ بندہ اپنا ایمان تو برباد کر رہا ہے، اپنے
اپنے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی برباد کر دے گا۔ یہی قرآن نے بیان کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کا 5واں پارہ ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے محبوب کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ بھی رشتہ دار ہیں، ایک انصاری، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ دونوں کے کھیت آپس میں ملے ہوئے تھے اور کھیتوں کو پانی لگانا تھا، پہاڑ قریب تھا، پہاڑ سے پانی نیچے آتا تھا۔ اب حضرت زبیر کا کھیت چونکہ پہاڑ کے قریب تھا، وہ کہتے تھے پہلے اپنے کھیت کو پانی میں دوں گا، انصاری کہتا تھا نہیں، پہلے میں اپنے کھیت کو پانی دوں گا، بعد میں آپ نے دینا ہے۔ آپس میں جھگڑا ہوا، فیصلہ کروانے کے لیے میرے رسول کی بارگاہ میں آ گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے دونوں کی بات سنی، بات سن کر فیصلہ فرمایا کہ پہلے زبیر اپنے کھیت کو پانی دے لے، اس کے بعد انصاری اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ اب اس انصاری کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا کہ یہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا، اور اس کی زبان سے یہ جملے نکل گئے کہ زید آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں رسول کی بارگاہ میں اتنے بھی الفاظ کہیں نا تو بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج تو معاذ اللہ پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ کیا کیا بکواسات کی جا رہی ہیں۔ فقط اتنا جملہ کہا کہ زید آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ میرے رسول خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ احباب نے پہلے بھی یہ قرآنی واقعہ سن رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فیصلہ کس انداز سے کیا؟ آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جس کا فیصلہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا نا، عمر کے ہاں اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے اختیارات دیے، اور جو میرے محبوب کے اختیارات کا منکر ہے پھر اس کی سزا عمر فاروق اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا سر اتار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ اس بات کا حقدار ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہے، کہ معاذ اللہ رسول کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں یہ بول کر وہ پھر کہے کہ جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ اللہ ہے، سارا مالک اللہ ہے۔ ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی رب کی وحدانیت، رب کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، پروردگار، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں اولاد دینے والا، ہمیں عزتیں دینے والا، وہ خالق کائنات ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن اللہ اگر اپنی رحمت سے کسی اپنے قریبی بندے کو، محبوب کو، نبی کو، ولی کو اذن عطا فرمائے تو پھر ہمیں اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کریں۔ انکار کریں گے تو گمراہی کے عمیق گھڑے میں جا گریں گے، گہرے گھڑے میں جا گریں گے۔ میرے آقا کو اللہ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دنیا میں اس بات کو اگر دیکھیں تو کسی بندے کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ اس سے پوچھ کے اس کی جسم سے روح نکالی جائے، اس کو موت دی جائے، لیکن قربان جائیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے انبیاء کو یہ بھی اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا پسند کریں تو ان کی زندگی بڑھا دی جائے گی، اگر نہیں رہنا پسند کرتے تو پھر ان پہ موت واقع ہوگی۔ اللہ اکبر! بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی آپ اپنے رب کے پاس چلیے، یعنی آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت ہو چکا ہے، آپ کی موت کا وقت آیا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں چلیے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے جب یہ بات سنی کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو تماچا مارا، آپ کو تماچا مارا اور ان کی آنکھ باہر نکال دی گئی، آنکھ
آنکھ باہر نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ صلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حضرت ملک الموت علیہ صلوۃ والسلام گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا اور اس نے میری آنکھ بھی نکال دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ملک الموت کو آنکھ واپس لوٹا دی اور پھر فرمایا جاؤ اور میرے بندے موسیٰ سے عرض کرو کہ آپ مزید زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ گائے کی پشت پر رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے میں رب اتنے سال آپ کی زندگی بڑھا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ صلوۃ والسلام کے پاس دوبارہ حضرت ملک الموت حاضر ہوئے، عرض کی یا نبی اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نئی دنیا سے جانا چاہتے، تو اللہ فرماتا ہے اپنا ہاتھ گائے کی پشت پہ رکھیں، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے آپ کی 1 سال زندگی بڑھا دے گا۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ تو پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد آنی ہے تو ابھی پھر روح لے چلو۔ تو یہ اختیار اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے، نہ ہمیں اپنی زندگی کا پتہ ہے۔ ملک الموت آئیں گے، ہم سے پوچھیں گے بھی نہیں، پوچھے بغیر ہم سے روح نکال لی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے نا، جو رب کا قرب والا ہوتا ہے، جس کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، پھر رب اس کو موت پہ بھی اختیار عطا فرما دیتا ہے کہ اس سے پوچھ کے موت لی جاتی ہے کہ دنیا سے جانا چاہتے ہو تو پھر روح قبض کی جائے گی، اگر نہیں جانا چاہتے تو مزید تمہاری زندگی کو بڑھا دیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسا اختیار عطا فرمایا ہے۔ قربان جائیے، حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ قریش کا ایک مرد ان کے والد حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ وہ بولا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے نا تو آپ کی بارگاہ میں جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کے پاس خاص طور پر آپ کی عزت و احترام کے لیے بھیجا ہے، آپ کی عزت و احترام کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت جو آپ سے زیادہ جاننے والا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جناب جبرائیل میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے آپ کی طبیعت پوچھ رہے ہیں کہ آقا آپ بیمار ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھ رہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ میرے محبوب کی طبیعت کیسی ہے، میرے محبوب کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، میں اپنے آپ کو غم زدہ اور تکلیف میں پا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل دوسرے دن پھر حاضر ہوئے، یہی بات پوچھی، تیسرے دن پھر حاضر ہوئے، یہی بات پوچھی، اور آپ کے ساتھ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاضر ہوئے۔ جناب جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ نے کتنا اختیار اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے کتنی عزت اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اور آج کوئی بندہ 14ویں صدی کے بعد اٹھ کے کہے معاذ اللہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، نبی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے معاذ اللہ، تو ایسا بندہ بدبخت ہے، لعین ہے، گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اس کی صحبت سے دور بھاگنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ ایسے بندوں کے سنو گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قبر کے اندھیرے گھڑے میں جا گریں گے اور پھر جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ میرے محبوب کو یہ رتبہ دے رہا ہے کہ جناب جبرائیل 3 دن حاضر ہو رہے ہیں، جناب ملک الموت 3 دن حاضر ہو رہے ہیں اور اجازت چاہ رہے ہیں آقا آپ کی اجازت ہے تو پھر آپ کی روح نکالی جائے۔ اور یہ آج کہتے ہیں کہ نبی کچھ دے ہی نہیں سکتا، نبی تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نبی کو تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا نماز کا حکم مجھے اور آپ کو دیا۔ اے ایمان والو تم پہ نماز فرض کی گئی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ نماز کتنی فرض ہے؟ 5۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر، عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، نہ پڑھیں گے گناہگار ہیں، سخت گناہگار ہیں، عذاب نار کے حقدار ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا اختیار عطا فرمایا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں
نے ایمان تو قبول کر لیا، لیکن جو آپ نے مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا فرمایا نا، آقا میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، صبح اور شام کی، باقی میں مصروف ہوتا ہوں، نمازیں نہیں پڑھوں گا۔ اب دیکھیں اللہ نے نمازیں فرض کی تھیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو شریعت میں اختیار دیا ہے، جس کے لیے جو چیز چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے۔ میرے آقا نے اس خاص بندے کو اجازت دی کہ تجھے اجازت ہے کہ تو فقط 2 نمازیں پڑھا کر، تیری 2 ہی اللہ قبول فرما لے گا، بقیہ 3 نمازیں معاف کر دی۔ ہمیں معاف نہیں ہے، ہم نے 5 ہی پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہیں، مسلسل چھوڑتے رہیں گے عذاب نار کے حقدار ہیں، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دیا ہے، میرے رسول چاہیں تو اپنے امتی کو 5 کی بجائے 2 نمازیں عطا فرما دیتے ہیں، 3 نمازوں کی چھٹی دے دی کہ 3 نمازیں معاف ہے، 3 نمازیں نہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، فقط یہی عرض کرنا چاہوں گا، اپنے ایمان کو بچائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان مسلمانوں کا چھین لے۔ اور ایمان چھینا کیسے جائے گا؟ سب سے پہلے آپ کو آپ کے اسلاف سے، آپ کے بزرگوں سے، انبیاء سے دور کیا جائے گا۔ جو رتبے والے لوگ ہیں، جن کا مقام و مرتبہ، جن کا سٹیٹس اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کیا، جب ان کی وقعت ہمارے دلوں سے نکل جائیں گی تو پھر ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ اگر ان کی وقعت دلوں میں ہے، ان کی عزت دلوں میں ہے،